خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کائے کی؟ اصول دین کی۔ ٹھیک، اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے کہ 3 ہیں؟ اصول دین بچوں کے لیے 5 ہیں، لیکن بڑوں کے لیے، سرداروں کے لیے اصول دین 3 ہیں، اور اصول مذہب 2 ہیں۔ اصول مذہب 2 ہیں، کل ملا کے 5 ہوتے ہیں۔ کہ اگر اصول دین میں سے کسی ایک کا آپ نے انکار کیا تو آپ دین سے خارج ہیں۔ اگر کوئی توحید کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے، کوئی نبوت کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی قیامت کو نہ مانے تو روز آخرت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر امامت کو نہیں مانتا تو مسلمان ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ شیعہ نہیں ہے۔ عدالت الہی کو نہیں مانتا تو مسلمان ہے، لیکن شیعہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ بچوں کو یاد کرانے کی بات صحیح تھی کہ اصول دین 5 ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ دین کے اصول 3 ہیں۔ تمام 1,24,000 انبیاء انہی 3 اصول کو لے کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، امامت آخری پیغمبر کے بعد شروع ہوتی ہے، جو مذہب کا حصہ بنتی ہے۔ نظریہ عدالت الہی ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لہذا ہمارے مذہب کے اصول میں سے وہ ہو گیا۔ یہ ہے اصول دین۔ اصول دین کو جاننا بہرحال واجب اور ضروری اس لیے ہے کہ اصول دین میں تقلید ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے آپ اللہ کو ایک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک، لہذا ہمیں اپنی عقل سے، دلیلوں کے ذریعے سے خدا کو ایک ماننا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید یعنی کوئی بتائے گا؟ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ خدا ایک ہے، اسی ایک کو ایک ماننے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ موحد ہے۔ اب ممکن ہے کہ ایک آدمی موحد بھی ہو اور ساتھ میں کیا ہو؟ مشرک بھی ہو۔ جیسے ہمارے ہندو برادران ہیں، وہ ایشور کو ایک مانتے ہیں، موحد ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک، حلول کے قائل ہیں، مثلا خدا کے اوتار کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، محدود کرتے ہیں خدا بند عالم کے لیے وہ، لیکن ان کے یہاں بھی ایک بھگوان کا تصور ہے جو نراکار ہے۔ اور یہی ہمارے پاس بھی ہے کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ جس کا کوئی آکار نہیں ہوتا اس کی کوئی تصویر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلا درس کیا ہے؟ خدا کی معرفت کا درس ہے۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کا پہلا زینہ خدا کی معرفت۔ اور اس راہ کے اوپر انسان کو، ہر شخص کا فرض ہے کہ اس راہ کے اوپر محنت کرے۔ اور یہ دیکھیے 2-3 درس میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس میں مسلسل انسان اس کو یاد دہانی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، کیا کہتا ہے قرآن آیت مجید میں؟ آیت ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ تذکر کہتے ہیں بار بار یاد دہانی کو، بار بار انسان کو جھنجھوڑنے کو۔ آپ دیکھیے پچ روڈ بنی ہوتی ہے، ایک دم روڈ ہائی وے بنا ہوا ہے، بیچ میں کہ وہ لگاتے ہیں، وہ اس سے کیا بناتے ہیں؟ سفید لائن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیلی ہوتی ہے، وہ بریکر ہے؟ وہ بریکر نہیں ہے، کون بتایا کیلی ہوتی ہے وہ؟ ہاں، وہ وائبریٹ کرتی ہے جب گاڑی شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اگر کی آنکھ لگ گئی ہو تو کیا ہو جائے آپ؟ ہاں، یہ مسئلہ سب سے اہم ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اسموتھ چلے جا رہے ہیں، ناشتہ، کھانا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا، سب ایک اسموتھ لائف ہمارے جی ہے۔ اسی میں ہفتے میں ایک دن وائبریشن ضروری ہے، تذکر ضروری ہے، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ ہم غفلت میں پڑے رہیں گے۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو تمام مسائل ہیں لائف کے، انہی تمام غفلتوں کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ آج ہمارے پاس ہمارے درمیان بہت سی چیزیں جو دین نہیں ہے، دین کے عنوان سے جڑ پکڑ گئی۔ کیوں؟ غفلت۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگوں میں کریک ہوتا ہے، بلڈنگ کریک ہو گئی، پھر دیکھو کچھ دن بعد کیا ہوا؟ وہاں جہاں کریک ہوا ہے نا، وہیں سے ایک پودا نکلتا ہے، اور گیا آپ نے؟ پھر پودا کیا ہوتا ہے؟ آپ خاتوں سے پرانی عمارتوں سے دیکھتے ہیں، نئے میں تو لوگ مینٹین کر لیتے ہیں۔ پھر وہ پودا کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، پودا بڑا ہوتا گیا، بعض لوگ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا،
کاٹ دیا اوپر سے کاٹ دیا، لیکن اندر کیا ہے؟ اس کی جڑ ہے۔ ہم نے اگر اس درخت سے غفلت کی تو کیا ہوگا؟ وہ جڑ دیوار کے اندر آئے گی، ہمارے گھر کیا کرے گی؟ دیوار کو خراب کر دے گی۔ ہماری غفلت کر دیا، ہم آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ گزر رہا ہے وہ غفلت کر دیا ہے۔ میں نے ادراک کیا تھا کہ ہم خدا سے کتنے غافل ہیں۔ وہ جو سب سے زیادہ قریب ہے ہماری رگے گردن سے، ہیں حبل الورید سے زیادہ نزدیک ہے، جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، اس کو ہم سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کروڑوں بندے ایک خدا کو نہیں یاد کرتے، لیکن ایک خدا کروڑوں بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اس میں غور کرتے رہنا۔ اور آپ کبھی یہ دیکھیے، ماہ مبارکہ رمضان میں پڑھتے ہیں کیا دعا ہے؟ جوشن کبیر۔ کیا سمجھے آپ؟ جوشن کبیر واقعاً خزانہ ہے، خزانہ عرفان الہی کا خزانہ ہے۔ 100 حصے ہیں، ہر حصے میں 10 صفت ہے۔ ہر صفت کو آپ اگر بیٹھ کے صرف سوچیں، میں تو کہتا ہوں مولوی عالم کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، اسی بیٹھ کے سوچیے تو آپ کو واقعاً دکھائی پڑنے لگا کہ خدا کس منزلت کے اوپر ہے۔ ہماری ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسموتھ چلے جا رہے ہیں اور خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اور ہر ہفتے ادھر سے ہونا چاہیے، ہمارے پاس کلاسیں ہوتی ہیں، کیمپ ہوتا ہے ہر روزانہ۔ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز بار بار ٹھیک ہے، جب بار بار یہ چیز تکرار ہوگی تب جا کے کہیں جگہ، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ اس کان سنیں گے، اس کان سے نکال دیں گے، ایک مجلس پڑھی، مجلس کیا ختم، حصہ مل گیا، تبرک فرصت۔ یہ چیزیں بار بار کی ہیں، آپ دیکھیں۔ اور یہ تو نیچرل ہے۔ آپ دیکھو ٹی وی کے اوپر ایک 20 سیکنڈ کا ایڈورٹائزمنٹ صبح سے شام تک کئی مرتبہ آتا ہے، سینکڑوں بار تکرار ہوتا ہے۔ کیوں تکرار ہوتا ہے؟ بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بچپن میں کیا تھا، وہ نرما کا ایڈورٹائز آتا تھا کیا سمجھے آپ؟ وہ بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، نرما پاؤڈر، نرما، اس طرح سے بہت سے ایڈورٹائز۔ تو وہ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اس طریقے سے، کتنی اچھی بات کسی نے کہی کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ چیز سب ہمارے ہاتھ میں ہے، پبلک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قسم خدا کی جتنی پبلک ہمارے پاس اکٹھا ہوتی ہے نا، کسی کے پاس نہیں آتی ہے۔ کیا سمجھیں آپ؟ ان کے ہندوؤں کے 100 کروڑ کیا آبادی ہے نا، ان کا پروچن ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ ابھی یہاں کیا کہتے ہیں، ہنگامہ ہوا، کتنے لوگ مر گئے ہیں؟ 10,000 20,000 آ گئے، کتنے آ گئے ہمارے پاس؟ ہم اقلیت میں ہیں، لیکن ہمارے پاس آپ اعلان کر دیے مجلس کا، دیکھو تو لوگ آئے تھے اور مار سب آئے تھے۔ تو ہمارے پاس جو نظام ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم اس نظام سے صحیح استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ مجلسوں میں اگر ہم خدا کو یاد دلائیں، خدا کی بات کریں تو لوگ واقعی سمجھیں گے، لیکن ہمارے پاس خدا کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ کی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ اللہ والوں میں صحیح بات نہیں ہوتی ہے، کیا سمجھیں؟ اللہ والوں کی بھی بات صحیح نہیں ہوتی۔ بہرحال تو ہمیں اپنے کو، السلام علیکم، اپنے کو آگاہ رکھنا چاہیے۔ راہ خدا میں آگے بڑھنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ تذکر ہے، یاد دہانی ہے، خود کو غفلت سے باہر نکلنا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب غافل ہیں، ٹھیک؟ تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ جب ہم خدا کو اچھا سمجھیں گے، خدا کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو گفتگو کیا ہوگی؟ توحید کی۔ خدا کتنا ہے؟ ایک ہے، اور خدا کو ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد عدل۔ عدل یعنی اللہ کو عادل ماننا، مطلب عادل مطلب کیا ہے؟ ہاں، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم، عدل کے معنی ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ ہے یہ دنیا کے اندر، اب وہ بہت سے سوال اس میں آتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مریض پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے۔ یہ تمام مسائل کا ہے، یہ تمام مسائل عدل اللہ کی طرف سے ہے، ظلم ہماری طرف سے۔ قرآن میں اللہ نے ہر جگہ فرمایا ہے کہ تو اپنے نفسوں پہ ظلم نہیں کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے استاد نے سے کسی نے پوچھا کہ استاد، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اچھا بتاؤ، بیچارے جب اللہ نے مہر لگا دی تو کیا کرے گا انہیں بیچارہ؟ کیسے ہدایت پائے گا وہ؟ اللہ کہتا ہے ہم نے مہر لگا دی، ہم اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دیں تو کیسے دیکھے گا انہیں بھائی؟ کان پھوڑ دو کیسے دیکھے گا؟ کیسے سنے گا وہ؟
جب اللہ کے ان کے کانوں پر آنکھوں میں مہر لگا دے دیکھے کیسے وہ، یہ تو پھر عدل کے خلاف ہو گیا نہیں، ٹھیک. تو اس کا جواب انہوں نے بہت اچھا دیا. کہنے لگے کہ آپ کے گھر ہے، رات میں آپ سو رہے تھے، ٹھیک ہے، رات میں آپ سو رہے تھے، ایک بار تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کسی کھٹکھٹ کی آواز سنی، تو آپ کو لگا کہ آپ کے کمرے میں کوئی ہے، ادھر ٹھیک ہے. آپ کی آنکھ کھلی تو کیا لگا کہ آپ کے کمرے میں کوئی ہے، سمجھا. آپ روم سے نکلے، دیکھا یہ کمرہ تو کھلا ہے یار، اندر کسی چلنے کی آہٹ ہو رہی. آپ نے کیا باہر سے دروازہ بند کر دیا. کیا کیا؟ اچھا آپ نے صحیح کیا غلط کیا؟ اگر کوئی چور آپ کے گھر میں گھسا ہوا ہے اور ایک کمرے میں وہ ہے اور آپ اگر باہر سے دروازہ بند کر دے رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر آپ پولیس کو فون کریں گے، وہ آگے پکڑ لے جائے گا. کیا سمجھے؟ اگر بند نہیں کیا بھاگ گیا ہوتا. اللہ خدا بند عالم کا نظام ہی ہے کہ آپ غلط راستے کو اختیار کرو گے تو کیا کرے اللہ باہر سے ختم اللہ والا قلوبہم. آپ نے اس کو چور کو آپ نے دعوت دی تھی کہ آپ آ جاؤ چوری کرنے کے لیے. آپ جو غلط طریقے سے داخل ہوا، اس نے غلط راستہ اختیار کیا، تو آپ نے کیا کیا اس کے دروازے کو؟ جب انسان اللہ کے بندے غلط راہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پھر ان کے لیے البتہ اللہ کیا ہے، اللہ چانس دیتا ہے ہم کو، لیکن ہم جب اس چانس کو بھی کھو دیتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگے اس موقع کہ جب اللہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے دلوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر پردے پڑ جائیں اور ہم کو گناہ سمجھ میں نہ آئے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ ہوتا ہے. ہم بچے کیا کہتے ہیں؟ ہم بچے کو معصوم کہتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے نا، بچہ کیا ہے؟ بچہ معصوم ہے. کون سا معصوم ہے؟ 14واں معصوم، 15واں معصوم ہے؟ نہیں، وہ ایک عام معصوم ہے. کیوں معصوم ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک. اس کا نفس کیا ہے؟ اس کا نفس بالکل ایک وائٹ پیپر کے طریقے سے ہے، سفید کاغذ. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب بچہ بڑا ہوتا ہے، 12 سال 13 سال کا ہو گیا. اب کیا اب اس کے یہاں گناہ کا تصور شروع ہوا. پھر کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ ایک گناہ کیا. کیا ہوا؟ ایک ڈاٹ جو ہے وہ اس کے اس وائٹ پیپر پہ لگ گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے ایک گناہ اور کیا. ٹھیک ہے. ابھی بڑا ہوا، ابھی کیا ہوا؟ پھر ایک ڈاٹ، پھر ایک ڈاٹ، پھر ایک ڈاٹ، ڈاٹ 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 ڈاٹ. اتنے ڈاٹ ہو گئے کہ وہ پیپر کیا ہو گیا؟ پیپر بلیک ہو گیا. اب جب پیپر بلیک ہو گیا تو اب اس پیپر پہ اگر آپ روشنائی کی شیشی اٹھائیے، کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کی پناہ ہے اس موقع سے، اس مرحلے سے کہ ہمارا نفس اتنا گناہوں سے سیاہ ہو جائے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ کریں، ہم کو گناہ کا میں اس لیے کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ ہم سے اور آپ سے گناہ ہو جا رہا ہے اور احساس ہو رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیے کہ ہمارا نفس ابھی اتنا سیاہ نہیں ہوا ہے کہ گناہ کریں، گناہ کا احساس نہ ہو. کیا سمجھا؟ مریض ہوتا ہے انسان، مریض. آپ کی ناک سلامت ہے، آپ یہاں ٹرین سفر کریے، بعض جگہ ٹرین گزرتی ہے تو آدمی لوگ ناک بند کر لیتے ہیں. کیوں بند کر لیتے ہیں؟ ادھر شوگر مل ہے اور وہاں کا جو کیا کہتے ہیں پانی نکلتا ہے، اس کی اتنی بدبو ہے کہ پوری ٹرین والے ناک بند کر لیتے ہیں اپنے. لیکن جو آدمی اسی شوگر مل میں کام کرتا ہے وہ ناک بند کرتا ہے، ناک بند ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ اسمیل اس کی ناک میں رچ بس گئی ہے، اس کو اب ناک بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض گناہ گار گناہوں سے اتنا رچ بس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفس مریض ہوتا ہے، مریض. ہم مریض ہیں. اگر آپ کی ناک صحیح سالم ہے تو خوشبو آئے گی، آپ کو احساس ہوگا. بدبو آئے گی، آپ کو احساس ہوگا. اگر نزلہ ہوا ہے، ناک بند ہے، خوشبو ہو چاہے بدبو ہو. جب ہمارا نفس ایسا ہو جاتا ہے، اتنا مریض ہوتا ہے کہ اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں کے اوپر ہم بہت خطرناک مرحلے سے گزر رہے ہیں. لہذا ہم خدا کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں، اپنے خاص طور سے اصول دین کے بارے میں بہت دقت کے ساتھ غور کریں اور
ہم اگر عدل الہی کو اچھے سے سمجھ لیں گے نا تو اپنے ہر کیفیت میں، ہر حال میں اللہ سے پھر ہم راضی رہیں گے. ورنہ اگر انسان کو خدا کا عدل نہیں معلوم ہے تو انسان کو ہمیشہ خدا سے شکایت رہے گی. ارے اس کو تو اتنا ہے، ہمیں اتنا کیوں نہیں ہے؟ کیا سمجھے؟ وہ دیکھو ہم سے کم پڑھا لکھا ہے، اس کو دولت زیادہ ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہماری دولت کم ہے. تو یہ دولت، میں نے عرض کیا تھا کہ دولت کا ہونا یا نہ ہونا، عیش و آرام کا نہ ہونا، یہ خدا کے اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا خدا کے محبوب ہونے سے تعلق نہیں ہے. ورنہ فرعون کتنا بڑا مالدار تھا، قارون کتنا بڑا مالدار تھا، موسیٰ بیچارے غریب تھے. یہ باتیں دولت نہیں تو کیا مطلب، کیا موسیٰ کو خدا نہیں چاہتا تھا؟ تو یہ چیزیں ہم کو ہم بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے عوام میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ایک بچے نے پڑھائی کیا، جاب کیا، وہ اچھا پیسہ کما رہا ہے، اور پھر کیا انہوں نے زمین خریدا اور اپنا ولا بنایا اور ان کے ہاتھ گاڑیاں کھڑی ہیں، اور کیا کہتے ہیں بھائی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. یہ دیکھو صبح کے دور کا تمہارا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ اگر یہ 2.5 کروڑ کے ولا میں رہ رہا ہے اور 80 لاکھ کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، سمجھے آپ، اور کیا کہتے ہیں وہ عیش و آرام سے رہ رہا ہے، تو یہ اللہ کے نوازنے کی دلیل نہیں ہے. یہ دیکھو کہ صبح کی 2 رکعت یہ نماز، اگر صبح کی 2 رکعت کی نماز کی توفیق نہیں ہے تو پھر سمجھ لو یہ سب کیا ہے، سب اللہ کا امتحان ہے. خدا بند عالم کیا کرتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کے امتحان لیتا ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں. آج ہم پتہ ہے گفتگو کیا ہے کہ نبوت کی، تیسرے نبوت. ہاں ایک سوال کر سکتا ہوں عادل؟ جی فرمائیں. اہل سنت میں عادل کیوں نہیں ہے؟ اہل سنت میں بعض فرقے ہیں جو اللہ کو عادل مانتے ہیں، باقی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نہیں کہتے تو اللہ عادل ہے، اللہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، پھر اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم اس کو نہیں کہتے یہ کرو، نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو خدا نہ خواستہ حاکم مدین مولا علی کو جہنم میں، ابن منجم جنت ڈال دے. وہ ان کا نظریہ ہے ان کا، جبکہ اس میں بہت فالٹ ہے. لیکن کیا ہے، بعض لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ کو عادل ہونا ضروری. جیسے ابھی آئے گی نبوت میں، کہتے ہیں نبی کو معصوم ہونا ضروری نہیں. نبی کو معصوم، ابھی نبی کی گفتگو عصمت کی تو اہل سنت کے بعض فرقے کہتے ہیں نبی کو اصل میں معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نبی بالغ ہونے سے پہلے گناہ کر سکتا ہے. بعض کہتے ہیں نبی نبوت ملنے سے پہلے گناہ کر سکتا ہے. کیونکہ نظریے ہیں وہ، کیونکہ ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہے، صحیح گائیڈنس نہیں ہے. کیا سمجھا؟ انہیں کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، ان کے پاس اس سلسلے عصمت نہیں ہے. یہ ہمارا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا کہتے ہیں 12 معصوم عطا فرمائے، وہ صحیح راستہ دکھاتے ہیں. خوب، اب تیسرے کیا ہو؟ تیسرے نبوت. نبوت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نبوت یعنی نبوت کیا ہے؟ پیغمبر اور میسنجر. کوئی بتائے گا؟ شریعت کو پہنچانے والا. ٹھیک ہے، صحیح پہنچانے والا ہے، وہ تو نبی ہو گیا. خود نبوت کیا ہے؟ خود نبوت کیا چیز ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ نبوت کیا ہے، واٹ از نبوت، ڈیفینیشن کیا ہوگا نبوت؟ دیکھیے، نبوت ایک الہی پوسٹ ہے، منصب الہی. کیا سمجھے؟ خدا کی طرف سے دیا جانے والا یہ منصب ہے، یہ ایک پوسٹ ہے. ٹھیک، نبوت کیا کہیں گے؟ نبوت ایک الہی پوسٹ ہے. ہم نبی نہیں بنا سکتے. ہمارے نبی کو 14 سال ہو گئے، چلو بھائی بہت دن غریب ہے کہ ہم کسی نبی بنا لیں. ہم کسی کو نبی، یہ اللہ نے اپنے سنت رکھی ہے. اور قرآن میں بہت ساری آیتیں بھی ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم تمہارے درمیان خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم تمہارے درمیان نبی بھیجنے والے ہیں. تو یہ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں. کہ یہ نبی کون بنائے گا؟ نبی اللہ بنائے. کسے بنائے گا؟ نمبر 2، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم ایک درخواست لکھیں، اللہ میاں ہمارے محلے میں ثنا بھائی بہت اچھے آدمی ہیں کو نبی بنا دو. ہم جو ہے اس کو یہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے کہ ہم فلاں کسی کو نہیں. اللہ جسے چاہے گا نبی بنائے گا، اس میں ہمارا کوئی اختیار
نہیں ہے۔ نبی کیا کے لیے ہوتا ہے؟ نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کا کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ ہدایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کرنے کا مطلب یہ ہے، ہاں، ہدایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہنمائی ہے، رہنمائی کے لیے راہ ہونا چاہیے، نہیں وہ راہ کہاں جاتی ہے؟ اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں نبی کو بھیجنے کی اللہ کی ضرورت کیا تھی، تو یہاں پہ بات آئے گی، ٹھیک؟ مثلا عائشہ صاحب کہیں رضوان صاحب میرے گھر آپ آئیے گا، مجھے اپنے گھر بلائیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایڈریس بتائیں یا کسی کو بھیج کے ہم کو بلوائیں۔ اگر آپ نے ہم کو گھر بلایا ہے اپنے، تو اس کا رہنمائی کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں سے کہتے ہیں تم جنت میں آؤ، ٹھیک ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو رہنما بھیجے تاکہ وہ اس صحیح راستے کو بتا سکیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ نبی معصوم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کون بتا کہ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ معصوم یعنی ہیں کوئی گناہ خطا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے؟ نبی گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہے پوائنٹ کی بات۔ نبی اگر گناہ نہ کر سکے تو مجبور ہو جائے گا۔ ایک آدمی اس کی دونوں آنکھ نہیں ہے، وہ کیا کہے میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، دیکھ نہیں پاؤ، دیکھو کیا ہیں؟ کمال کب ہے؟ جب دیکھ سکتے ہو نہ دیکھو تب کمال ہے۔ اگر نبی اور امام گناہ نہ کر سکتے ہوں اور گناہ نہ کریں تو کوئی بات، ہاں گناہ کر سکتے ہوں نہیں کرتے تو کمال ہے۔ اچھا، ہم لوگ بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نبی گناہ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں، لیکن کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں، کیا سمجھا؟ نبی گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ کرنے کی آپ کہو کہ یہ تو بہت ہائی کلاس کی بات ہو گئی، تو بہت ہائی کلاس کی بات نہیں ہے۔ ہم بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میں مثال دوں آپ کو، گھر میں ایک گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا، ارشد بھائی گلاس لے کے آئے خرید کے، 150 روپے کا ایک گلاس ہے، بہت اچھا قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ لے کے باہر گئے، باہر نالے پانی بہہ رہا ہے نہیں؟ اگر چاہیں تو نالے سے پانی نکال کے پی لیں، پیتے نہیں پی سکتے ہیں لیکن پیتے ہیں، سوچتے ہیں پینے کی۔ تو جس طرح ہم نالی کے پانی کو پیتے نہیں ہیں بلکہ پوری لائف ایک مرتبہ پینے کی سوچتے بھی نہیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی، ان کی نگاہ میں گناہ کیا ہے؟ وہ نالی کے پانی جیسا ہے۔ ہم کو کولڈ ڈرنک لگتا ہے وہ کیا سمجھا؟ کیا ہم کو کیمپا کولا لگتا ہے، ورنہ ہم کو کیا ہے؟ وہ نالی۔ جب ہمارے نزدیک گناہ نالی کے پانی ایسا ہو جائے گا تب ہم بھی زندگی میں ایک بار نہیں کریں گے اور ہم بھی کرنے کی سوچیں گے بھی نہیں، ہاں، چونکہ ہمیں اس گناہ کی معرفت نہیں ہے۔ گناہ شناسی بھی ایک اہم مسئلہ ہے، سمجھا آپ؟ اور یہ پورا چیپٹر ہے۔ ایک بار تو آپ بیٹھ کے کیا کریے، صرف رکھیے کلاس، بولے بلائی مولوی کو، ہائر کیجیے مولوی کو، صرف رکھو گناہوں کے اوپر۔ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں، کیا سمجھے آپ؟ اور پھر گناہ کے کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کیا کیا ہیں، تو پھر آپ سمجھ میں آئے گا۔ انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ ہیں، انفرادی گناہ جو ہم خود کرتے ہیں، انفرادی گناہ جس میں سب کو شامل کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں نے اس دن کہا نا کہ ایک مرتبہ کسی مولوی کے کسی جملے پر واہ واہ کرنا بھی مرتبہ گناہ ہوتا ہے، کیا سمجھا؟ یہ واہ واہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کہ ہم نے ایک غلط بات بیان کی، سامنے کہا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو بچہ بیٹھا ہے مطلب بہت اچھی بات ہے یہ، آپ نہیں، وہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، اور کیا ہوا؟ بیٹھ کے بڑے ممبر کے اوپر، سمجھا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ حسین نے کہا اپنی جان قربان کر دی، 72 کا خون بہہ گیا،
اور ہمارے خون پہ تم اعتراض کرتے ہو، کیا سمجھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، کہنے لگا کہ حسین رسول کے پشت پر آئے، رسول کی نماز حسین کا انتظار کرتی رہی، اگر حسین کی نماز، اگر رسول کی نماز حسین کا انتظار کر سکتی ہے تو تمہاری عزاداری نماز کا انتظار کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ختم۔ ایک جو روزہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی نظر میں نماز کیسی تیسی ہو گئی۔ ایک ذاکر پاکستان سے آیا، 1.5 لاکھ روپے کا ذاکر بھائی، اس نے ممبر سے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آزاد ہونے کے بعد مسجد نہیں بنائی۔ یہ ہے مس گائیڈ۔ جناب زینب نے مسجد نہیں بنائی، کیا بنایا؟ فرشتہ بچھایا۔ اس کا مطلب کربلا مسجد نہیں ہے، یہ مس گائیڈ ہے۔ اب آپ نے کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بچے کی نگاہ میں کیا ہوا؟ آپ وہاں کمپیئر کر کے مسجد ڈھا رہے ہو، تو یہ جو واہ ہو رہی ہے نا، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم گناہ کو سمجھیں، اور یہ بہت بڑے لیول کا گناہ ہے، کیا سمجھیں آپ؟ یہ بہت بڑے، ایک بڑی جنریشن کے نظر میں نماز بے اہمیت ہو گئی، مسجد بے قیمت ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ ہماری واہ واہ کی وجہ سے۔ اب میں تو اس کو کھول کے اتنا مجلس میں نہیں پڑھتا ہوں، پھر بھی میں نے اشارے دیے ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے آپ، ہمارے پاس وہ لوگ جو پڑھے لکھے مولوی نہیں ہیں، ان کا کتنا گریڈ ہائی ہے، سمجھے آپ؟ کتنے لوگ عزت کرتے ہیں، کتنا لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، آگے پیچھے رہ کے خدمت کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے دوسرے نوجوان ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، کیا سمجھے آپ؟ پاکستان سے ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں باپ نے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیا بنو گے؟ بولا میں آصف علوی بنوں گا۔ کیا بولا؟ پہنتا ہے آصف علوی کو؟ ذرا بھائی پہنتا نہیں پہنتے؟ ارے بہت کہاں ہیں آپ کون سے گاؤں میں رہتے ہیں؟ آصف علوی، سمجھے آپ؟ پاکستان کا بہت بڑا ذاکر ہے، آپ اس کو بلائیے تو کم سے کم 5 لاکھ روپے دینا پڑے گا اس کو۔ ہاں، بولا میں آصف علوی بنوں گا۔ پاگل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا پڑھو، محنت کرو، پڑھائی کرو۔ بولا بابا پڑھائی کریں گے، 10 سال دن رات محنت کریں گے، دماغ خراب کریں گے، IAS PCS بنیں گے، مہینے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ ملے گی۔ آصف علوی بنیں گے، ایک مجلس کے 5 لاکھ ملیں گے۔ یہ ہے، آپ سمجھ لیجیے، یہ پوری سماج کو ہم مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ہاتھ ہمارا ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اجتماعی گناہ۔ چنانچہ ہم تو اس وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ فروع دین یعنی دین کی شاخیں کتنی ہیں؟ دین کی شاخیں کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ اول نماز، دوسرے نماز پر ختم، نماز بحث چھیڑی، مولوی کا ایسی تیسی کر دیتے ہیں لوگ، آگے بڑھنے نہ پائے۔ ہو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ختم۔ وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ آج جو برائیاں ہمارے درمیان ہیں، پیغمبر کی روایت یہ ہے کہ جس قوم میں امر بالمعروف نہیں ہوتا ہے، اس قوم کو پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ کیا سمجھا؟ ہمارے سماج میں آپ دیکھیے، پہلے زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھیں، اور عورتوں کے پردے کا کیا عالم تھا؟ رکشہ آتا تھا اور رکشے پر چادر باندھی جاتی تھی، اور پھر اس میں عورتیں بیٹھ کے جاتی تھی کہیں، کیا سمجھے؟ ڈولی پوری، ٹھیک۔ وہاں دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے لوگ پڑھے لکھے ہوئے، ان کی عورتیں بے پردہ ہوئیں، کسی نے منع کیا، دولت ہو گئی، پیسہ بہت ہو گیا، عورتیں نے پردے بے پردے کی شروع کر دی، کسی کی ہمت نہیں بولنے کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوا۔ آج دیکھیں کیا ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، ایک مجلس پوری اس کی ہے، خطرناک ہے، یہ سارے پھنستے ہیں اس میں۔ اسی لیے لوگ ایسی مجلسوں کو نہیں سننا چاہتے جس میں ہماری گوٹ پھنستی ہو، کیا سمجھا؟ فضائل پڑھو، مولا مولا کر کے نکل جائے فرصت، ہم کو نہ چھیڑنا، بس ہمیں نہیں چھیڑنا، یہ مشکل ہے۔ تو نبی معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اب نبی کو معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب یہاں پہ بات آئے گی۔ ایک فرقہ سنیوں کو کہتا ہے کہ نبی کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے جیسے ہمیں ویسے وہ ہیں، بس ان کا کام یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو
اللہ سے کچھ پیغام لیتے ہیں، ہم کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں نہیں، نبی جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے گناہ کر سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد، اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے تکلیف نہیں ہوتی ہے، یہ لہذا وہ کا شاید۔ ایک کہتے ہیں نہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی گناہ کر سکتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے گناہ کر سکتا ہے، نبوت ملنے کے بعد گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3-4 طریقے۔ ہم امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اصلاً گناہ نہیں کرتا، نہ بالغ ہونے سے پہلے، نہ بالغ ہونے کے بعد، نہ نبوت ملنے سے پہلے، نہ نبوت ملنے کے بعد، اس لیے کہ وہ ہر سماج کے لیے پیغمبر اسلام 40 سال نبوت کے اعلان سے پہلے مکے میں رہے، اعلان نبوت نہیں تھا، لیکن آپ کا اتنا پاک و پاکیزہ کردار تھا کہ کوئی ایک دھبا نہیں دکھا سکتا، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ نبی نے اعلان نبوت سے پہلے یہ کام کیا تھا۔ کفار و مشرکین نے بھی کیا کیا، نبوت کا اعلان ہونے کے بعد آپ کو دیوانہ کہا، جادو مسحور کہا، جس پہ جادو ہو گیا ہو کہا، پاگل کہا، خدا نہ خواستہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ چنانچہ اب ہم کو اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ نبی کے معصوم ہونے کی دلیل کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا دلیل نبی معصوم ہے؟ ہاں دیکھیے، بہت آسان دلیل، نبی کہنے کے لیے آیا ہے؟ نبی آیا ہے ہمارے لیے آئیڈیل بن کے، تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ نبی کی اطاعت ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ نبی کی اطاعت واجب ہے، بھائی نہیں مانیں تو اس سے راستہ کیسے طے کریں گے؟ یہ اطاعت جو واجب ہے، یہ بعض کاموں میں ہے، بعض کاموں میں اطاعت کرنا ہے، یا تمام کاموں میں اطاعت کرنا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ بعض چیزوں میں اطاعت کرنا ہے، بعض میں نہیں کرنا ہے، تو ہمارے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے کہ یہ بات ماننی ہے، یہ بات نہیں ماننی ہے، ٹھیک؟ ہم ایک نوکر ہائر کرتے ہیں، آپ پولیس ڈیسٹ کو تم کو یہ کام کرنا ہے، کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس کا ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کے پاس کوئی ایسی لسٹ نہیں کہ جو کیا کرے، جو بتا سکے کہ ہم اس میں مثلاً بعض لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں نبی کی یہ پرسنل لائف ہے، اس میں ہم ان کو اطاعت نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کی وہ چیز جو باہر رپورٹ ہو رہی ہے وہ قابل اطاعت ہے۔ آج شب جمعہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کریں گے، جو چیز بھی۔ تو نبی کے تمام چیزیں کیا ہیں؟ قابل اطاعت ہے، ہر کام میں اس کی کیا کرنا ہے؟ ہم کو اطاعت کرنا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ اب اگر وہ کہیں گناہ کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے یا گناہ نہیں کر سکتا؟ اگر کہیں گناہ کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، تمام کاموں میں اس کی اطاعت ہے، تو گناہ میں کیا ہو جائے گا؟ اس کی اطاعت ہو جائے گی۔ اگر گناہ میں اطاعت ہو گئی تو اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نبی کی اطاعت کریں، ڈنڈے ہم کو پڑھ رہے ہیں۔ لہذا کیا ہے؟ نبی گناہ نہیں کر سکتا، کہ اگر ہمیں نبی کے تمام کاموں میں اس کی اطاعت کرنی ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اس کی اطاعت کریں گے، اور ہم بھی گناہ گار نہیں۔ یہی دلیل امام کے لیے بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، کہ جو بھی امام بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، اولی الامر ہے ہمارے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت مطلقاً اطاعت ہے، رسول کی اطاعت مطلقاً اطاعت ہے۔ تو اس اطاعت کے ذریعے سے ہم خدا کو کیا، نبی کو کہتے ہیں معصوم مانتے ہیں، چونکہ ہمیں اس کے ہر کام میں اس کی اطاعت کرنی ہے، لہذا وہ معصوم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ کرے گا تو پھر ہم گناہ میں اس کی اطاعت کریں گے، ٹھیک؟ تو چوتھی چیز کیا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ نبی صاحب معجزہ۔ معجزہ کا تو کون بتائے گا؟ واٹ از معجزہ؟ جس سے انسان عاجز ہو۔ آپ جو جیب سے کبوتر نکال سکتے ہیں؟ جس میں اگر کوئی جیب سے کبوتر نکالے تو معجزہ ہے۔ رومال کو پھول بنا سکتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شبد بازی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کر لیں گے، آپ سب لوگ کر لیں گے، کوئی نہیں کر پائے گا اس کو۔ میجک، ہاں میجک کر لیں گے آپ، پھر تو معجزہ ہو گیا وہ۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کبھی معجزہ دیکھا؟ نہیں دیکھا معجزہ؟ دیکھنے گئے تھے لیکن دکھا نہیں، معجزہ دیکھنے گئے لیکن دکھا نہیں۔
سمجھا آپ، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ میرے سامنے بات ہے. یہ فیض آباد میں ایک گاؤں ہے امسن، ہمیں بچپن کی بات ہے، تو وہاں وہ واقعی معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. ہمارے پاس یہ بہت ہوتا ہے، اور واقعی میں کبھی بیٹھ سوچتا ہوں کہ ہماری قوم کس قدر. ایک زمانے آپ کو یاد ہے کانپور حسین ٹیکری بنی تھی، کانپور میں حسین ٹیکری بنی تھی کانپور میں، یہ بچے نہیں جانتے، کانپور میں حسین ٹیکری بن گئی اور پورے علاقے سے بسیں بھر بھر کے لوگ آ رہے ہیں. ارے وہ آدمی ایک ہفتے میں ملینئر ہو گیا بھائی، ارب پتی ہو گیا. کیا سمجھیں آپ، کتنے ہم لوگ کتنے سادے ہیں، واقعی کس قدر سادے ہیں. چونکہ ہمارے اصول دین کمزور ہیں، اسی لیے ایک ہندو کے گھر میں معجزہ ہو گیا، ہم لاکھوں روپے لوٹا کے چلے آئے. یہ بات یاد سمجھ آپ رکھیے. اگر ہمارے اصول دین مضبوط ہوں، سمجھے آپ، تو ہندو کے مسلمان گھر میں معجزہ نہیں ہوگا، کسی مولوی کے گھر میں معجزہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کہنے کو دیکھو علم کے اوپر دیکھو، علم جناب عباس دکھائی پڑ رہے ہیں. پھر تمہاری رشتہ داری جناب عباس کی پہچانتے ہیں ان کو کون ہے، جناب عباس. اور یہ ایک سائیکولوجیکل ہے. اب تو گھر میں آنگن نہیں ہے، اب قید میں خوش رہنے کے یہی ہے. نہیں، ارے اس کے آگے والی بات ہے، عقیدہ کمزور بات نہیں بھائی، اس کے آگے کی بات ہے. جس کا نطفہ پاک نہیں ہے اس کا تو کیا کرنا. اب قید میں خوش رہنے کے عادی ہیں بڑے لوگ، اب اونچے مکانات میں آنگن نہیں ملتا. کسی گھر میں آنگن ہے، کبھی برسات دنوں میں آپ آنگن میں لیٹیے اور بادل چلے جا رہے ہیں، تو آپ تصور کیجئے گھوڑا ہے، گھوڑے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور تلوار لیے ہوئے. پرانے گھر ہیں، نہیں پرانے گھر جہاں تھوڑا سا یہ کلر اچڑ جاتے ہیں، لیکن غور کیجئے آپ، لیکن شبیہ دکھائی پڑ رہی ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. ان مسائل پر میں کہتا ہوں کوئی مولوی نہیں بات کرتا. بھائی ہمارے بارگاہ میں پنجے ہیں، پٹکے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، دھبے بھی ہو جاتے ہیں، لگا دیا ہم نے. کیا ہم نے اب غور دیکھو، جناب سگریٹ دکھائی پڑ رہی ہیں، جناب بات دکھائی پڑ رہے ہیں، ہو دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. چونکہ ہمارے اصول دین کمزور ہیں، ہم کو پتہ نہیں معجزہ کیا ہوتا ہے. اور جو معجزہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، ہاں آپ گھر معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے معجزہ آپ کے یہاں؟ ہوا کبھی معجزہ؟ سنا بھائی کہیں آپ کے یہاں معجزہ ہوا؟ ان کا معجزہ ہے. ہاں قرآن معجزہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کسی کو. قرآن معجزہ ہے، وہ کسی کو، اور خون نکل رہا ہے، سمجھا آپ، اور شبیہ دکھائی پڑ رہی ہے. اہل بیت کو میں ہر روز کہتا ہوں مجلس میں کہ آپ اہل بیت کو نیچے نہیں لائیے یہ کنڈوں میں. اور ہمارے پاس تو واقعا حیدرآباد میں ہم کیا کرتے ہیں، حیدرآباد میں کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک دن کیا کہتے ہیں دسترخوان کرتے ہیں، اور وہ جیسا کیا بولتے ہیں کچھ پوٹر سے بناتے ہیں، اس سے پنجیری ٹائپ کچھ بناتے ہیں اور کپڑا بند کر دیتے ہیں، بہت سا کھانا لگا کے، اور ایک پنجیری ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، اور پھر صبح کھولتے ہیں تو اس پہ پنجے کا نشان دکھائی پڑتا ہے مولا کے. مولا پنجہ لگا کے چلے گا. یہ ہوتا ہے ہمارے پاس. کیسے نہیں اسکینڈل ہو گئے ہمارے پاس یہاں کے اوپر. مومنین کی چونکہ ایمان کمزور ہے، ہاں، لہذا معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ کام ہے جو نبی یا امام صاحب منصب اللہ کی اجازت سے دکھائے. ایسے نہیں کہ چلو ڈوڑی کی بجائے چلو یہ معجزہ دیکھو، معجزہ دیکھو، معجزہ دیکھو. نہیں، انبیاء کو ذبح کر دیا گیا، معجزہ نہیں دکھایا. جناب یحییٰ کا کیا گیا رکھ کے، جناب زکریا کو آرے سے کاٹ دیا گیا، معجزہ دکھایا. پیغمبر کو اتنے پتھر مارے سر کا خون پیر سے بہہ گیا، معجزہ دکھایا. معجزے کا ایک سسٹم ہے، وہ بھی اثبات نبوت کے لیے. کیا سمجھے آپ؟ ہم ایسے معجزہ کرتے پھرتے ہیں. یہ ہمارے ایمان اصول دین کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. اگر ہم خدا کو اچھا پہچانیں گے، نبی کو صحیح، اسی لیے کیا کہتے ہیں زمانے غیبت میں دعائے معرفت پڑھنے کی تاکید ہے. دعائے معرفت کسی کو یاد ہے؟ دعائے معرفت یاد ہے آپ کو؟ دعائے معرفت، ہاں، مردوں میں کسی کو نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ مردوں میں کسی کو نہیں یاد؟ ہاں، اللہم عرفنی نفسک، یہ ایک دعا ایک اشرے کے برابر ہے. اللہم عرفنی نفسک،
بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے، پالنے والے تو مجھے اپنے نفس کو پہچانوا، عرفنی یعنی کہ ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسول، اگر میں تجھے نہیں پہچانا تو رسول نہیں پہچانوں گا۔ ایک بچہ ہے سلام بھائی کے پاس، وہ کہ رضوان صاحب نے آپ کو اس سے یہ کام کہا ہے۔ کون رضوان؟ ایک میں جانتا نہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ جب تک اس کو نہیں پہچانا ہے جس نے بھیجا ہے تب تک اس کو نہیں پہچانیں گے۔ اگر آگے شیطان نے آپ سے کہا 100 روپے دیجیے، کیا سمجھے آپ؟ کوئی آئے کہ آگے شیطان نے آپ سے کہا کہ ہم کو 1000 روپے دیجیے، تو کیا کہیں گے؟ ارے شیطان بھیجا۔ ہم جب اس کو پہچانیں گے تو اس کے بھیجے ہوئے پہچانیں گے۔ آج ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں تو اس کے بھیجے ہوئے کیا پہچانیں گے؟ اللہم عرفنی، اللہم عرفنی نفسک، پہلے خدا کی پہچان ہے، پھر تب اس کے بعد اس کے نہ خدا کی پہچان کون پہچانتے ہیں نہ اس کے۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے بالے والے تو اپنے رسول کو پہچانوا، کہ اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ امام کی معرفت تو بہت دوری بات ہے، کیا سمجھے؟ تیسرا مرحلہ ہے بھائی، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک، اے میرے محبوب تو مجھے اپنے حجت کو پہچانوا، کہ اگر تو نے مجھے حجت کو نہیں پہچانوایا تو میں دین سے اب کی سال کا عشرہ میں نے عرفان حجت پڑھا، پورا 10 مجلس ہیں، اپنے زمانے کی حجت کو پہچانیے آپ۔ ہر زمانے اللہ کی روش یہ ہے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے زمین کو اپنی حجت سے خالی، پہلا شخص حجت خدا بن کے زمین پہ ہے، وہ کون ہے؟ کون تھا وہ؟ جناب آدم ہے، اللہ کے نبی بنا کے بھیجا اللہ نے ان کو، حجت خدا بنا کے بھیجا اللہ نے ان کو، اور پھر اس کے بعد سے آج تک زمین حجت خدا سے خالی ہے۔ ہیں آپ زیارت جامعہ پڑھیے، میں تو کہتا ہوں ہمارے یہ تو بہت ہائی کلاس کی باتیں ہو جاتی ہیں نا، یہ عورتیں مرد جمع ہوں، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی جائے، زیارت جامعہ کیا فضائل کا خزانہ ہے اس کے اندر، کیا سمجھے آپ؟ اہل بیت آپ کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے، اہل بیت آپ کی وجہ سے آسمان ٹکا ہوا ہے کہ زمین پہ گر نہیں پڑتا۔ آج حجت خدا زمین میں ہے کہ سب کچھ نظام صحیح چل رہا ہے، ہم حجت خدا کو نہیں پہچانتے۔ ایک بچی نے پوچھا مدرسے میں ہمارے، اس سے بڑی ہوگی بچی، بولی مولانا اگر کوئی آدمی کھڑا ہو میرے سامنے اور کہے میں امام زمانہ ہوں تو میں کیسے پہچانوں گی؟ کیسے پہچانیں گے آپ؟ اگر کوئی آ جائے اور آپ سے کہے کہ میں امام زمانہ ہوں تو کیسے پہچانیں گے آپ؟ عربی تو اچھی عربی بولے گا، اور بھی عرب سے آئے گا عربی بولے گا، عربی بول دیا اچھے ہوتے آپ امام زمانہ ہو جائے گا وہ، ہیں کیسے پہچانیں گے؟ اس نے سوال، جب میں نے کبھی اس موضوع پہ سوچا بھی نہیں تھا، وہ سوال کر لیا اس نے کہ اگر امام زمانہ آ کے کہیں کہ میں امام زمانہ ہوں تو میں کیسے پہچانوں گا؟ کیسے پہچانیں گے آپ؟ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے پھر منع۔ یہ سوال اگر آپ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ جو سوال ہوگا وہ ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود جواب دیں گے۔ میں بھی کوئی سوال نہیں فی الحال، تو کہہ رہا ہے میں زمانہ ہے، بتاؤ ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ میں نے جواب دیا، دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس قابل ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ اپنے زمانہ کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو دیکھ پائیں گے، ورنہ ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہیں ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں تو ہی ہم کو دکھیں گے، ورنہ ہم کو دکھیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اس لیول کے ہو جائیں گے نا تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں زمانہ ہے، ہم خود پہچان جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے امام زمانہ، کل جمعہ کا دن ہے، امام زمانہ کا دن ہے، ہم لوگ خدا سے غافل ہیں، رسول چلے گئے۔ آپ لوگ ماہ رمضان میں کہوں گے دعا افتتاح پڑھتا ہے، دعا افتتاح سب پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے دعا افتتاح؟ دعا افتتاح نہیں پڑھتے؟ پڑھتے آپ لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے۔ دعا افتتاح خطرناک دعا ہے،
اس کے آخری میں اللہم پالنے والے میں تجھے شکایت کرتا ہوں فقط نبی کا، نبی کے چلے جانے کی، وغیبتا ولی کا، اور تیرے ولی کے غائب ہو جانے کی، اللہ سے شکایت ہے اس میں، وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان ہے نا، اے پالنے والے میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، ہم لوگ جو زمانہ ہے نا، نبی چلے گئے، ولی پردے میں ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، ہماری تعداد کم ہے، اس کے اوپر سے فتنے ہیں۔ اللہ معمولی بات ہے، چھٹے امام کہتے ہیں، چھٹے امام اس زمانے غیبت کبریٰ میں جینے کی تمنا کرتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کے ایمان کی بہت قیمت ہے، جو لوگ بدریون ہیں ان کے ساتھ رسول اللہ ہیں، مولا علی دو معصوم ساتھ میں ہیں، جو اہل بدر ہیں ان کے ساتھ 2 معصوم ساتھ میں ہیں بھائی، جو لوگ خندق میں خیبر میں ہیں وہاں 2 معصوم ان کے ساتھ میں ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہیں بھی وہ خطرناک ہیں، کیا سمجھے آپ؟ ہم ان کو نبی معصوم سمجھتے ہیں، ہر شخص اپنے مولوی کو چاہتا ہے کہ پیغمبر صاحب سے کم نہ ہو، کیا سمجھے آپ؟ رسول اللہ سے کم نہیں سمجھتا ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں ایک بار سے پتے کھلتے ہیں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور شکایت پر صاحب نے پوچھا، بول صاحب نماز کس کے پیچھے پڑھیں؟ کیا سمجھے؟ نماز جو ہے وہ کس کے پیچھے پڑھیں؟ میں نے کہا اس کے پیچھے پڑھو جس کے قریب نہیں ہو، قریب ہوئے تو معاملہ نماز خراب ہو جائے گی تمہاری۔ بہت ہنسے ہو، بہت ہنسے گئے جواب بتا۔ تو نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، نبی صاحب معجزہ۔ صاحب معجزہ مطلب کیا ہے؟ وہ کام جس کے کرنے سے عام انسان عاجز ہو، اور نبی اسے منصب کے ساتھ، نبوت یا امامت کے ساتھ وہ کیا کرے؟ اس کام کو ظاہر کرے اور اپنے منصب کو ثابت کرنے کے اللہ کی اجازت سے۔ اچھا، آپ انشاءاللہ سب لوگ کربلا جائیے، کربلا جائیں گے، ایک طرف امام حسین کا روضہ ہے، ایک طرف جناب عباس کا روضہ ہے، سمجھے آپ؟ جناب عباس روضے پہ ایک آدمی کو شفا ہو گئی، ایک آنکھ کو، ایک اندھے کو آنکھ بینا جائے گی، کیا بولیں گے اس کو؟ وہ تو نبی نہیں بھائی، وہ تو امام بھی نہیں ہے، کیا بولیں گے اسے؟ ویری گڈ، کیا بولیں گے اسے ہم؟ کرامت بولیں گے۔ معصوم قم کے روضے پہ جو شفا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قبر جو روضے پہ جو شفا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب کرامت ہے۔ علماء کے روضوں پہ، علماء کی قبروں پہ، عراق میں سید محمد کی ایک قبر ہے، وہاں پہ جائیے، وہاں کے بہت خطرناک، وہاں پہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کیا سمجھے آپ؟ یہ سب کیا کہی جائے گی؟ یہ سب معجزہ، اس کو ہم معجزہ کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں روز یہاں معجزہ ہوا کر رہا ہے، کیا سمجھے آپ؟ وہ کہہ رہے تازیہ ڈوب گیا پانی میں اور وہاں سے روشنی نکل رہی ہے، چلو معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ سنا نہیں سنا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایمان کے کمزوری کی دلیل ہے۔ لہذا اصول دین مضبوط ہوں گے تو معجزے کہیں نہیں ہوں گے پھر، ہاں پھر معجزے کے لیے صاحب، ہاں ارے اس کا تو بڑا، اس کی رپورٹ آئی تھی، اس کی رپورٹ پہ آئی تھی۔ یہ واقعاً آپ دیکھو یہ ہمارے دشمن کیسے کیسے کام کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ کہ قرآن میں بال، یہ ہمارے ایمان کی قرآن بال کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے قرآن کھولا، اس میں پتنگا نکلا، کیا سمجھے آپ؟ اور پڑھ کے بند کیا، دب گیا بیچارہ، ختم ہو گیا اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ چھوٹا کیڑا ہوتا ہے نا، برسات کیڑا ہوتا ہے چھوٹا، سمجھے آپ؟ ارے معجزہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں بیوقوف بنائیں، یہ سب ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزے کی تعریف کیا ہے، معجزہ کون دکھا سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں پتا تو ہر جگہ معجزہ ہوگا کوئی، ہے نا؟ ہم ان باتوں کو معجزے بیان کرتے ہیں لیکن معجزے کی حقیقت لوگوں کو بیان نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب نبی کتنے قوم بتائے گا؟ نبی 1,24,000۔ کتنے کا نام معلوم ہے؟ ہاں قرآن مجید میں کتوں کا نام ہے؟ 25 کی، 28 نہیں 25۔ بات کریے جناب ذوالقرنین، ان کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نبی نہیں، جناب لقمان کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں، اور نہ بقیہ سب 25 ایسے ہیں جن کے نام قرآن میں ذکر ہیں۔ بقیہ کیا ہیں؟ اتنے سارے ہیں، کسی کا نام نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بعض کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اکثر کو بیان
نہیں کیا ہے. تو اب ممکن ہے جو گوتم بدھ ہے اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں, شنکر بھگوان اپنے زمانے کے ممکن ہے نبی رہے ہوں. ان کی تعلیمات آپ دیکھیے کیا ہے, ان کی تعلیمات قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بہت ہی زیادہ قریب ہے نہیں. مطلب ممکن ہے اپنے زمانے کے کیا ہوں. البتہ ایک ریسرچ ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا کہ ہمارے ہندو لوگ جو ہیں وہ جناب نوح کی قوم میں سے ہیں. جناب نوح کے یہاں کے بھی لوگوں نے جو بت پرستی شروع کی, وہ کیسے شروع کی, اس کا قصہ عجیب ہے. کہ کچھ لوگ نیک و صالح تھے جو لوگوں کو کیا کرتے تھے, لوگوں کو اچھائی طرف لے کے آتے تھے, بلاتے تھے. لوگ ان کو بہت مانتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمیں اچھا راستہ دکھاتے ہو. جب وہ مر گئے تو ان کو یاد کر کے لوگ روتے تھے. تو شیطان نے کہا تم کیا کتا رو رہے ہو, کہ ہم کو یاد آتے ہیں وہ لوگ مر گئے. بولے ایسا کرو ایک فوٹو بنا لو ان کی. میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو, ایک فوٹو بنا لو ان کی, سمجھے آپ, اور کو دیکھ کے تم کو یاد آ جائیں گے تمہیں. تو انہوں نے فوٹو بنا لی. کیا ہو گیا, فوٹو ٹانگ رہا ہے, ڈرل کر رہا ہے کہیں. تو فوٹو بنا لی. اچھا فوٹو بنائی تو فوٹو کچھ دن خراب ہو گئی. اب پتھر ہی بنا لو. کیا کیا انہوں نے, پتھر بنا دیا. پہلے ان کو دیکھتے تھے, ان کو یاد کر کے روتے تھے. دھیرے کیا کرنے لگے, دھیرے دھیرے. اب آپ امیجنگ کرو کہ ہم دھیرے دھیرے کہاں جا رہے ہیں. کیا سمجھا, ارے یار کیا ہے, پانی لو پانی. کہاں یہ بازو والے گھر میں, ہاں پہلے ہم نے کیا کہتے ہیں تابوت کا ایک خالی باکس بنا لیا اور یہ علامت کی بھائی. اب کیا ہوا, اب مردے کی شبی بنا کے اس کے اندر رکھ رہے ہیں. اور بتاؤں اس سے آگے کیا ہے, سمجھے آپ. پیغمبر کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, لوگ کھجوروں کا بت بناتے تھے. سنا نہیں سنا کہ صاحب, سفر پہ جانا ہے تو بھائی ذرا کھجور کے شیرے کا اور کا بت بنا لو, یہ 2 in 1 رہے گا. کہ پوجا کرتے رہیں گے, وہ کر کے تو کھاتے رہیں گے. لیکن نہیں کرتے تھے راستے میں, اور تھوڑا کبھی ہاتھ توڑ کھا لیا, پیر توڑ کھا لیا, اور راستہ طے ہو گیا, پوجا بھی کرتے اور کھاتے ہوئے. آج ہمارے یہاں میرے پاس فوٹو ہے, ہمارے پاس ڈرائی فروٹ کے علم بن رہے ہیں. دیکھا آپ نے, نہیں دیکھا نہیں آپ کے یہاں کا ڈرائی فروٹ کا علم کو لے کے پہلے پھریں گے, سمجھے آپ. ہاں وہ بہت بھاری تو اٹھانے مشکل ہوتی ہے نا. ڈرائی فروٹ میں وہ مکھانا زیادہ رہتا. کیا سمجھے, ڈرائی فروٹ کے علم بنا رہے ہیں, لے کے پھریں گے, یا حسین یا حسین یا حسین. اس کو کیا کریں گے, تو چھوڑ کے کھا جائیں گے. آپ اس کو بہت ایزی نہ لیجیے. اگلی 2-3 نسلیں آپ سمجھ لیجیے وہیں جا رہی جہاں وہ تھے. ہم لوگ اس کو, کسی کی ہمت نہیں ہے, کسی کی جرأت نہیں اس کے خلاف بولنے کے لیے. اور اب آپ روایت سنائیں, آپ کو پیغمبر کی روایت مسلسل ہر مولوی جانتا ہے اس روایت کو. پیغمبر فرماتے ہیں اذا ظہر البدع فللعالم ان یظہر علمہ. فارغ کہتے ہیں اگر بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کے اوپر واجب ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے. وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. اگر ایسا نہیں کرے تو اس پر اللہ کی لعنت. آج یہ جو ہو رہا ہے نا, 72 فٹ کا علم بنا دیا. کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, علم کا کانسیپٹ کیا ہے. علم ایک پرچم میں نشان ہوتا ہے. اگر جناب عباس میدان کربلا میں 72 فٹ کا علم لے کے جاتے, علم سنبھالتے جا کے پانی لیتے تھے وہ. ہاں آج 72 گھوڑے نکال رہے ہیں, 72 تابوت نکال رہے ہیں. اب ہمارے یہاں معلوم آج اعلیٰ سواسا پر نا, ہمارے گاؤں میں آج 18 مامے نکلے.
18 امامے کی اجازت کرائی جائے گی. کیا سمجھیں آپ؟ کتنی عجیب بات ہے. صرف یہ کیا ہے، یہ آپ پھر پڑھیے قرآن، یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتے ہیں. انما الشیاطین لیوحون علی اولیاءہم، شیاطین اپنے اولیاء پہ وحی کرتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے انسان 2 بچے تھے، حابیل و قابیل. انہیں کیا پتہ کسی کو قتل کیسے کرتے ہیں جی؟ ہیں؟ ان کو کسی کی جان لینا آتا نہیں تھا، کس نے سکھایا؟ یہ استاد پرانا ہے. کیا سمجھا؟ یہ وسوسے کرتا ہے. ہمارے پاس 2 بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 18 گھوڑے نکالے. بنی ہاشم سے 18 گھوڑے. بتاؤ 18 گھوڑے آ جائے تو کیا آرام ہوگا بھائی. گھوڑوں کو بھائی جانور تو جانور ہے. کیا سمجھے آپ؟ تو دوسرے ہم کیا کریں، ہم کیا نیا نکالیں. تو انہوں نے کیا کیا، 18 امامے نکالیں. اب کوئی دوسرا نکالے 18 پاجامے نکالے تو کیا کرے گا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. ہاں کرتے نکالیں گے بھائی، پیراہن نکالیں گے، لائیں گے سعودی عرب سے بڑے رشتےدار سے اور تجارت کرائیں گے. کتنی عجیب بات ہے یہ. لیکن اس میں جرأت نہیں ہے. آج جو جلوس 16 تاریخ کو ہوا ہمارے پاس، کون تھے؟ 3 بڑے مولوی تھے. ہمت ہے کسی میں کوئی بول دے؟ بلکہ اس کے اوپر تو وہ امامے دکھا کے مسائل پڑھ رلاتے ہیں لوگوں کو. یہ جناب عباس کا ماما ہے، یہ حسین کا ماما ہے. یہ سننے سے بعد پڑھ مارے ہم کو صحیح بتا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ بہت ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. یعنی ہمارے امام کی ہم کو اب اتنی معرفت نہیں رہ گئی ہے کہ آپ کے مسائب بیان ہم روئیں. ہمیں ان کو اب ہمیں ان کو قتل کرتے ہوئے دیکھنا ہے تب رونا ہے. کیا سمجھے آپ؟ میں نے دیکھا ہے ذاکر اب تو پاکستان میں ٹریڈ بن گیا ہے، سامنے میز رکھ کے ذاکری کرنے کا. وہ ذاکری کر رہا ہے، وہ ایک تھیلی میں مٹی رکھے ہوئے. دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ہاں ایسا کہ نہیں دیکھا. تو مسائل پڑھتے پڑھتے مٹی نکال کے پھینک رہا ہے کہ اہل بیت گئے، انہوں نے کیا کہتے ہیں شام والے بہرے تو ایسے مٹی پھینک رہے تھے، اور لوگ ہاں اور 20 آدمی بیٹھے ہوئے 1000 روپے لیے ہوئے اور اپنا چیز سے رو رہے ہیں. یہ جو روتے ہیں آگے بیٹھ کے نا، یہ پیسے پاتے ہیں، واہ واہ کرنے کے پیسے ملتے ہیں ان کو. کیا سمجھے آپ؟ پیسے دیا کرو لوگوں کو تاکہ بھرو واہ واہ کریں. کیا سمجھے؟ یہ ہو رہا ہے. یعنی ان چیزوں کو، یہی اختر عباس جوہر صاحب نے کہا تھا کہ ہماری اس ادارے میں اصلاح ہونی چاہیے. وہ بیچارہ جوان آدمی چیخ پڑا، سمجھے آپ؟ کون؟ عباس ارشاد، کہ ان کو اصلاح چاہیے. یہ ہے. شہید مطہری نے کتاب لکھی، حماسہ حسینی، اس کا ترجمہ ہوا تعریفات کربلا کے نام سے. ہمارے بچپن کی بات ہے. یہی کیا کہتے ہیں، آغا روئی صاحب نے لکھنؤ کے ممبر سے شہید مطہری کو لعنت بھجوائی. آج یہ جڑیں ہماری اتنی مضبوط ہیں کہ ہم ان کے خلاف غلط ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہمارے جو پچھلے تھے، آپ دیکھیے، ہمارے ثنا بھائی گواہ ہوں گے، ان کے گاؤں میں گیا ہوں، ان کے عاشرہ پڑھنے کی دیکھا ہوں، ان کا امام بارگاہ. اور جب اس زمانے میں لوگ رہتے ہوں گے، اس امام بارگاہ میں جب کوئی مجلس بیٹھ پڑھتا ہوگا تو نیچے جو بیٹھے ہوتے تھے نا، جب اہل مطالعہ ہوتے تھے، آپ ایک روایت غلط نہیں پڑھتے، آپ ایک آیت غلط نہیں پڑھ سکتے. کیا سمجھے آپ؟ آج آدمی آتا ہے 80,000 روپے لیتا ہے، ایک آیت صحیح نہیں پڑھتا ہے، ایک روایت صحیح نہیں پڑھتا ہے، اور اب پواس والا وغیرہ کو بڑھا دیتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اور دشمن کی بہت بڑی ہمارے ساتھ یہ چال ہے. ہم نے ممبر کو آزاد کر دیا، سمجھے آپ؟ جو آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بک رہا ہے، سمجھے آپ کو مزے دلا رہا ہے، ایکٹنگ کر لے رہا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ 1 گھنٹہ کا انجوائمنٹ ہو گیا فرصت. تو لہذا ہم اگر زمانے کی حجت کو نہیں پہچانیں گے، اللہم عرفنی حجتک، اتنا امام زمانہ کے بارے میں بتاؤں آپ کو. روایت میں ہے اس سورہ بنی اسرائیل، شب جمعہ ہے آج، اگر کوئی سورہ بنی اسرائیل کو شب جمعہ پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے امام کو ضرور دیکھے گا. دیکھنا اور پہچاننا سب نے دیکھا ہوگا. کل میں نے مجلس میں یہاں پڑھا، میں نے سنا بھائی مجلس میں کہ ہماری گلیاں کیسی ہیں، امام زمانہ اس میں آئیں گے، 2 طرف سے نالی بہہ رہی ہے، چلنے کا راستہ نہیں ہے، امام زمانہ آئیں گے گلی میں؟ ہاں، ہم صرف اجل ضرورت اجل ضرورت، یہ ٹوپی بنانا ہے، بیوقوف بنانا ہے امام زمانہ. بہرحال یہ گفتگو الگ ہے. خوب، تو نبی امام کیا ہوتا ہے؟ صاحب معجزہ ہوتا ہے. نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000
24,000. یہ تعداد پر ہم کو ایمان رکھنا ہے, ایک نہ کم اور نہ ایک زیادہ. اب اس میں کہ 25 کو قرآن نے بیان کیا, اس کو ہم پہچانتے, بقیہ ہم پہچانتے نہیں. ان میں سے تذکرہ ہے. ایک غریب آدمی گیا ایک پیسے والے کے یہاں, سنیں آپ, گیا مانگنے والا گیا, بولا بابو ہر نبی کے نام پہ 1 روپیہ دے دو. کیا بولا؟ ہر نبی کے نام پہ, ایک نبی کے نام پہ 1 روپیہ نہیں دے سکتے. کتنے ہوتے ہیں؟ کیا سمجھے؟ امیر ایسے تھوڑی امیر ہوتا ہے, ایسا پاگل سے اٹھاتے ہیں. بولے ٹھیک میں دیتا ہوں. کیا بولا انہیں؟ میں دیتا ہوں, تم نام گناؤ. بولا تم نام گناؤ, ہم پیسے دیتے ہیں. سمجھے؟ اس نے کہا آدم 1 روپیہ لو, نوح 1 روپیہ, ابراہیم 1 روپیہ, موسیٰ 1 روپیہ. یہ 4 سے گنا ختم ہو گیا اس کے پاس. وہ کہتا ہے نمرود. کہتا ہے فرعون. پاگل ہو گئے, نبی نہیں تھے. کہنے ان پر تم کو 100 روپئے دینا چاہیے. تم نبی کو, ہم خدا کا نام ہم کو بتا رہے ہیں. تو نبیوں کے نام ہم کو نہیں. لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے تذکرے ہیں. یہ قرآن انبیاء کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, لیکن ان انبیاء سے ہم کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ درس ہے. اگر قسم خدا کی ہمارے پاس پورا چیپٹر ہے کیا, قرآن کے قصے. ہم نے میں ہمارا چینل دیکھیے آپ, اس میں ہم نے ایک پورا سیریز ہے کہ قرآن قصوں کی. ان جناب آدم سے لے کے جو قصے ہم کو بیان کیے گئے آخری پیغمبر تک کے, ان کو ہم پڑھتے ہیں, وہ ہمارے لیے درس عبرت ہیں. ایک نبی کا قصہ, جناب نوح کا قصہ ہوا آپ نے. ایک مولوی زہرا باغ میں میرے جیسا آئے, ایک مجلس پڑھے اور 4 لوگ کھڑے ہو جائیں مخالف. کیا پڑھ دیا تم نے یہ, اور لگا دے کان نیچے ایک, تو دوبارہ آئیں گے عثمان صاحب ایسی کیا سمجھے, نہیں دکھائی پڑیں گے. یہ سنیے, ہم ان چیزوں کو مجلسوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے, کوئی کسی مولوی کا کوئی خلاف ہوتا بھی ہے تو منہ پہ کچھ نہیں کہتا, بعد میں کیا کہتے ہنگامہ کرتا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دوبارہ بلانے دیں, بینڈ لگا دیں گے. لیکن آج کسی مولوی کوئی مارتا, کوئی بھی ہو مارتا پیٹتا نہیں ہے. جناب نوح نے کیسے سال تبلیغ کی معلوم کسی کو؟ 950 سال. اور تبلیغ کیسی تھی؟ ایسی نہیں کہ ممبر لگا ہوا ہے اور آ کے بیٹھ رہے ہیں, مائک لگا ہوا ہے اور نیچے لوگ واہ کرنے والے ہیں, اور بعد میں اس طرح کا کھانا کھائیے. وہ والی تبلیغ نہیں تھی یہ جو میں کر رہا ہوں. کیا سمجھے؟ ہماری تبلیغ میں بلا کے لے کے آئے, بھائی آنے جانے ٹکٹ دیں گے, تھوڑا سا میں نظرانہ دیں گے, ابھی تعریف کر رہے ہیں, بعد لوگ پیٹ سے بتائیں کیا اچھی بات پڑھی آپ نے, کرائیے آپ کو مٹن چکن رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے. وہ یہ تبلیغ نہیں تھی. تبلیغ ایسی تھی, نکلتے تھے گھر سے, لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے اور لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے. اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھر کے نیچے دب جاتے تھے. ہم کو کوئی ایک دن پتھر مار دینا گلی میں تو یہ غریب دکھائی نہیں پڑیں گے ہم زندگی پر, ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے پتھر مارتے, پتھر نیچے. یہ روایتیں ہیں. شام کو جناب جبریل آتے تھے اور پتھر تو ہٹاتے تھے, جناب انہیں نکالتے تھے, اپنے پروں سے ہوا دیتے تے, شفا ہوتی تھی. ہاں جا گھر جا سوتے تھے وہ لوگ. اگلے دن پھر نکلتے تھے, نیکسٹ ڈے پھر آتے تھے, پھر تبلیغ کرتے تھے, پھر پتھر کھاتے تھے. یہ روٹین کئی دن کا تھا؟ 1 ہفتے کا نہیں تھا, 1 مہینے کا نہیں, 950 سال کا. اتنا بڑا گجا کون سے مولوی کا بتائیے آپ, کیا سمجھیں؟ یہ ہے, ہم اپنے لفافے کے چکر میں تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مار پڑنے بہت دور بات ہے. ایک عالم نے ایک دوسرے عالم کو خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی کیا حال ہے, کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے. تو کہا کچھ ایسا ہے کہ جو حسرت رہ گئی ہو بھائی تم یہاں نہیں کہ ہم لوگ کر لیں؟ کہا کہ ہم کو حسرت یہ ہے کہ لوگوں نے ہم کو راہ تبلیغ میں پتھر کیوں نہیں مارے. کیا سمجھے آپ؟ لوگوں نے ہم کو راہ تبلیغ میں پتھر کیوں نہیں مارے. اور میں بتاؤں آپ کو, یہ میری 5 مجلسیں ہیں, سب جانتے ہیں کل چلے جائیں گے, سب خاموش ہیں قسم خدا کی. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں رہیں گے ہمیشہ کے لیے, سال بھر رہیں گے, تو ایسے مولوی ایسے کرتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. لہذا کسی مسجد میں جو پیش نماز مبلغ مولوی ہوتا ہے وہ محلے کی باتوں کو چھیڑتا نہیں, ٹچ نہیں کرتا ہے. اپنا کام کرتا ہو بھائی, نماز پڑھائی, اللہ کو نکاح پڑھ دیا, چھٹی فرصت. یہ باہر کے مولوی ہم جیسے آتے ہیں کہ بول چلاتے ہیں, اور یہ لوگ بھی برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہم کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کل چلے جائیں گے. یہ اگر ان کو پتہ کہ یہ رہیں گے نا, یہ
تو ہماری عزت ایسے کر دیں گے، ایسا فالٹ نکالیں کہ ڈھونڈتے پھرو، کیا سمجھیں آپ؟ صحیح بتا رہے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے، دین کی تبلیغ کرنا بہت بھاری کام ہے، اور ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو ہمارے انبیاء نے اب اس کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ جناب نوح کا قصہ یہ ہے، جناب ابراہیم نے کیسے کیسے امتحان دیے، ٹھیک ہے نا، آگ میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے، جناب موسیٰ نے کیا کیا حالات دیکھے، تمام چیزیں دیکھی، سب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تاکہ اس کو پڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی ورڈنگ کو پڑھ لینا قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ آپ بالکل بھول جائے کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا تو بس ٹھیک ہے چلو ہو گیا کام، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ قرآن کو ختم کر لینے سے قرآن کا بیڑا پار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، قرآن کو سمجھیے، ٹھیک، قرآن کیا کہتا ہے، اتنی حد تک سب کو آنا چاہیے کہ قرآن جب پڑھیں تو سمجھ سکے قرآن کہے کیا رہا ہے، ورنہ کیا ہے، کالا اچھر کہے برابر نہیں معلوم، کالا اچھر بھینس برابر، مطلب اس کے پڑھنے کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ استفادہ اس سے نہیں۔ تو یہ ہو گئی نبوت۔ نبوت کا ایک الہی پوسٹ ہے جسے ہم چاہتے ہیں، جسے نبی خدا چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے اور صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ نبی اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم کیا رکھا ہے، ایک ایسے کو نبی بنایا جو بھی آج پیدا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ جناب عیسیٰ، انی عبداللہ عطانی کتاب وجعلنی۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ ہم ایک دن کے پیدا ہوئے انسان کو نبی بنا سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم 12 سال کے تھے، 10 سال کے تھے جب اللہ نے کیا کیا، ان کو نبوت دیا۔ ہمارے پیغمبر کو 40 سال میں نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ تو کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے کہ کس ایج میں نبی بنائے گا، ٹھیک ہے، جب 12 سال کے ہوں گے، 15 سال کے ہوں گے، بالغ ہوں گے، تب کبھی بھی نبی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا ہمیں اس کو سمجھنا، یہ ایک نبوت، ایک سسٹم کیا ہے، نبوت سسٹم ہے انسان کی رہنمائی کرنے کا۔ ہر زمانے کے تقاضے الگ الگ ہیں، اور اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کیا کیا گیا، لوگ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا۔ ہمارے آخری پیغمبر پہ یہ سلسلہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو انہوں نے ہمارے سامنے نظام پیش کیا، شریعت پیش کی، وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ قیامت تک کیا ہو سکتی ہے، اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا ایک بڑا فالٹ یہ بھی ہے کہ آج میں نے پڑھا فیمنزم کو، ایک ہے فیمنزم، ایک ہے اسلامی فیمنزم، سنا آپ نے کہ نام؟ یہ نہیں، اسلامی فیمنزم یہ ہے کہ کچھ عورتوں کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ اسلام، یہ دین کیا کہتے ہیں اس کی تبیین مردوں نے کی ہے۔ قرآن کو لا کے پہنچانے والے کون ہیں؟ مرد ہیں، رسول اللہ ہیں، اور خلفاء ان کے 4 خلیفہ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سب مرد ہیں، تفسیر بیان کرنے والے۔ اس دین کی خواتین کے ذریعے سے نئی تبیین ہونی چاہیے، گویا کہ ان کے حساب سے، عورتوں کے حساب سے دین کو اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ جب قرآن کی صحیح معرفت نہیں ہوگی تو یہ بات میں نے اپنی تھیسس میں اس کو اچھا بیان کیا ہے۔ اصل ضرورت نہیں ہے، یہ آخری دین ایسا ہے کہ ہر زمانے پر اپڈیٹ۔ مثلا حجاب کو لے بات کرتے ہیں، اس زمانے میں ہے تو حجاب ٹھیک تھا، لیکن آج کیسے حجاب کرے گا بھائی آدمی، کیا سمجھے آپ؟ لیکن اللہ سلامت رکھے ان ہماری خواتین کو جو حجاب میں رہ کے وہ تمام کام کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن پر لوگوں کو اعتراض ہے۔ آج ہمارے پاس حیدرآباد کی ایک لڑکی ہے، سلوا نام ہے اس کا، وہ جہاز اڑا رہی ہے، اس کی ایک فوٹو آپ بغیر حجاب نہیں دیکھو گے، ہاں سنی ہے البتہ، لیکن وہ حجاب میں پلین اڑا رہی ہے، کیا سمجھے آپ؟ تو ایسے بہت سی اعتراض لوگوں کو ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم جب دین کو صحیح بیان کریں گے تو اس میں اصلا دین نے عورت مرد کا امتیاز رکھا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کون ہے؟ مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں۔ من عمل منکم صالحا، جس نے نیک عمل انجام دیا، یہ من میں کون ہے؟ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ بعض جگہ تو ذکر کیا ہے من ذکر او انثی، چاہے مذکر چاہے مونس ہو، میل ہو چاہے فیمیل ہو، اگر نیک عمل انجام دے گا تو اس کو کیا کر دیں گے۔ تو قرآن نے لہذا ہم جب دین کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو کیا کریں گے، تو اپڈیٹ کرنے کے۔ لیکن ہمارے نبی کا جو آخری نبی ہے ان کا دین کیا ہے؟ ان کا دین ایسا ہے کہ ہر زمانے پر اپڈیٹ ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ نہیں تھا تب بھی دین تھا، آج ہے تب بھی دین ہے۔ ہوائی جہاز نہیں تھا تب بھی وہ دین ہے، آج ہوائی جہاز ہے تب بھی وہ دین ہے۔ جن کو دین کی سمجھ ہے وہ مسئلہ بتاتے ہیں،
کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کیسے برتاؤ کرنا اور ہوائی جہاز پہ نماز کیسے پڑھنا، اسپیس میں جائیں گے تو نماز کیسے پڑھنا کیا کرنا، وہ ہمارے علماء اتنا شعور ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہو گئی نبوت۔ نبوت کیا ہے؟ امامت، اس میں زیادہ بحث نہیں کریں گے ہم۔ امامت کیا ہے؟ امامت بھی سیم یہی ہے، ایک الہی پوسٹ ہے، ہم امام نہیں بنا سکتے، ہم امام آپ نے خلیفہ بنا لیا، ہم امام۔ ابھی اس ساری پیچیدہ بات ہے۔ ایران میں ایک وہ ہوتی ہے کانفرنس ہوتی ہے ہفتہ وحدت میں، ہفتہ وحدت یعنی 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ایک ہفتہ سنی شیعہ وحدت کا ہفتہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہاں بڑے بڑے سنی علماء آتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں آقا قراتی، وہ اب تھوڑا ضعیف ہو گئے ہیں، تو ان کو دعوت ہے کہ آپ آئیے آخری جلسے میں ملاقات کرنے، خالی لوگ آئے، کہہ رہے ہیں ہمیں طبیعت صحیح نہیں، کہا نہیں آئیے لوگ آئے بھائی، سنی علماء بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا ٹھیک ہے سنیے غور سے۔ اب وہ کیا ہوا، وہ گئے وہاں، کھانا وانا ہوا، بات کرتے ایسے، تو ایسے بات نکلے کہ حالات بڑے خراب ہیں، یہ فلسطین کی حالت دیکھو، وہ افغانستان کی حالت دیکھو، وہ سیریا کی حالت دیکھو، لبنان دیکھو، کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یمن دیکھو، اور یہ سب بڑے حالات خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک امام بنا لو۔ سب کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو سب امام حل ہو جائے گا، وہ بھی سنی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسا کرتے ہیں امام مہدی بنا لیتے ہیں۔ پوری تو بہت خطرناک انہوں نے کہا اگر نہیں امام مہدی کیسے بنا لیں گے ہم لوگ، یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہ نہیں امام مہدی تو خدا بنائے گا بھائی۔ تو انہوں نے کہا تم پہلا بنا سکتے ہو، دوسرا بنا سکتے ہو، آخر نہیں بنا سکتے۔ سارے خاموش ہو گئے۔ اگر تم پہلا دوسرا بنا سکتے ہو آخر کیوں بنا سکتے بھائی؟ جب تمہیں بنانے والا سسٹم ہے تو بنا لو، آخر امام مہدی بنا لو۔ سب خاموش ہو گئے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جس طرح نبی نہیں بنا سکتے اس طرح ہمارے پاس نبی بھی اللہ کی طرف سے اور امام بھی اللہ کی طرف سے۔ تم نے پہلا بنا لیا، دوسرا بنا لیا، اور پھنسے ہوں میں ابھی دیکھو مفتی حمدان سب کو پھنسا رکھا ہے۔ آگے بڑھتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن، معاویہ، عمر بن عبدالعزیز، یہ 7 ہو گئے، اور امام مہدی 8۔ بقیہ کیا ہے؟ بقیہ ہم نہیں جانتے۔ پھنس جاتا آدمی، کیسے نام لے یزید کا؟ اب بعض تو یزید کا نام لے بھی لیتے ہیں۔ مروان تک پہنچ، مروان کیسے مانے مروان کا مروان خلیفہ ہے؟ یہ اور روایت سنی شیعہ سب کے ہاں روایت مسلم ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 گنتی لکھی ہوئی ہے، اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ سوشل میڈیا کا اتنا بہترین فائدہ ہو رہا ہے کہ ایسی باتیں لوگوں تک خوب پہلے نہیں پہنچتی تھی لوگوں کو، سمجھے؟ اب پہنچ رہی ہیں، لوگ آنکھیں کھل رہی ہیں۔ تو امامت کیا ہے؟ ایک الہی پوسٹ ہے، اللہ اسے نہیں بناتا ہے، وہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ ہمارا امام کیا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور امام کے پاس بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر امام کے پاس صاحب امام موجودہ ہوتا ہے۔ 14 ستارے اچھی کتاب ہے، پڑھا ہے آپ لوگوں کو؟ 14 ستارے ہے کچھ نہیں، بہت اچھا، اللہ ان کو غریق رحمت کا ہے، علامہ نصیر صاحب کو 14 انہوں نے چھوٹی میں لکھا ہے، اور ہر نبی امام کے حالات میں 2-4 معجزے آپ کے، لیکن ایک کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، یعنی معجزات کا شہر۔ اس میں سارے امام معصومین کے معجزے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ ہمارے آخری امام معجزہ کون بتائے گا؟ آخری امام معجزہ کیا کوئی بتائے گا؟ ہاں ہاں، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آخری امام نے 11 امام کی نماز پڑھائی، لوگ تلوار لیے کھڑے تھے کہ مار دینا ہے گلا، سمجھے آپ؟ پڑھا کے چلے گئے، تو لائٹ جلی، کہاں کے کون تھا امام غائب ہو گئے۔ یہ سیدھا معجزہ نہیں ہوا کہ آپ وہاں کھڑے تھے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر امام کا ایک معجزہ ہے۔ بہرحال اب اس کی بحث کی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس۔ یہ ہو گیا نبوت۔ پھر امامت اس کے بعد کیا ہے؟ امامت ہمارے 12 امام ہیں، 12 میں سے کسی ایک کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ سب لوگ اس گاڑی پہ سوار ہوئے، بعض لوگ کہاں تک آئے؟ بعض لوگ آئے 3 امام تک، بعض لوگ آئے 4 امام تک، پھر ٹرین سے اتر گئے، زید کو اپنا امام ہے، 4 امام ہی ہو گئے۔ پھر بعض آئے 6 امام تک، اسماعیل کو اپنا امام مان لیا، 6 امام ہی ہو گئے۔ بعض لوگ آئے 7 امام تک، ان کے بیٹے ان کے بھائی افتح کو امام مان لے گا، وہاں اتر گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ 12 امامی، اسنا عشر، یعنی 12 امام کے مان، ان میں سے کسی ایک کے امام کو کم کرنے سے ہم اس مذہب سے خارج ہو جائیں گے۔ ہر ایک امام اور ہر امام کو پہچاننا،
ہمارا فرض ہے ان کے پڑھیں، ان کی بایوگرافی دیکھیں، جانیں، سمجھیں آپ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے مجلسوں میں مولا علی علی ہوتا ہے، تھوڑا حسین حسین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تقی نقی پوچھو، تقی نقی نہیں معلوم ہم کو. جناب عباس کو ایرانی لوگ بہت ڈرتے ہیں، کیا سمجھیں آپ. تو تھا کوئی ظاہر آدمی ہوتا ہے، بولو امام نام بتاؤ، سمجھیں آپ. تو پتا پہلے امام علی، امام حسن، امام حسین، سمجھیں آپ. اور اس کا جناب عباس، بولے عباس کا امام ہو گیا یار، امام دوبارہ ہی ہے، تیرا ہو گئے. کہا تقی نقی میں سے ایک کام کر دو، جناب عباس امام ہیں. کیا سمجھیں لوگ ایسے ہیں، بہت مانتے ہیں عباس کو لوگ، سمجھے. تو ہمیں اپنے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی پہلے امام، دوسرے ائمہ کے نام، ان کی بایوگرافی. میں بتاؤں آپ کو، یہ جو مجمع چیخ رہا ہے نا، علی 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 علی، اگلے بولو پچھلے، چمن چمن، کلی کلی، حیدر حیدر. ان سے پوچھو امام علی امام ہوئے تو کئی سال کے تھے؟ کئی سال تھے امام مولا علی جب امام ہوئے تو کئی سال کے تھے؟ نہیں معلوم کسی کو. کئی سال کے تھے؟ کئی سال امام رہے؟ ہاں 4 سال، 30 سال امام رہے. 4 سال نمبر تو خلیفہ رہے ظاہراً. کیا سمجھے؟ امام علی جنگ بدر میں کئی سال کے تھے معلوم آپ کو؟ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. امام علی کئی سال کے اس ٹائم؟ 24 سال. تم کئی سال کے ہو؟ ہاں 21 سال کے. 24 سال کے تھے امام. امام ہر خلاف کر دی ان لوگوں کی، کافروں کی. امام علی کا جو ہم جو بیان کرتے ہیں نا، یہ 24 سال سے 34 سال. کیا سمجھے آپ؟ جو کچھ کارنامے ہیں نا جنگوں کے، وہی 34 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، جس کو ہم خوب ہائی لائٹ کرتے ہیں. پھر 34 ایئر کے بعد آپ کیا ہو گئے؟ گوشہ نشین ہو گئے. سمجھیں آپ؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ 25 سال گوشہ نشین کیا کرتے؟ خالی ناشتہ کھانا نہیں. امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ فرق یہاں کی بتائیے، فرق کیا ہے؟ دونوں سیم ہے. فرق یہ ہے کہ نبی دین لانے والا اور امام دین بچانے والا. ٹھیک. امام علی مدینے میں امام، پر ذمہ داری کا ہے کہ دین کے بچانے کی. خلیفہ ابو بکر ہوں لیکن دین بچا رہے، خلیفہ عمر ہوں لیکن دین بچا رہے. سمجھے آپ؟ تراویح قائم ہو جائے لیکن دین بچا رہے. دین پھر اب دین کیا ہے؟ توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے. کسی کے تراویح پڑھنے سے توحید پہ اثر نہیں پڑتا ہے. اگر پڑھتا تو تراویح ایسی تیسی کرتے مولا علی ہمارے. کیا سمجھا؟ اور ہے روایت میں ہے کہ جب آپ خلیفہ ہو تو منع کیا آپ نے، لیکن لوگ نہیں مانے. اور نبی بلاغہ پڑھیے، آج کسی مولوی کوئی کافر کہتا ہے؟ اتنی سخت باتیں میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن وہ کافر ہے. امام علی کو لا کے لوگوں نے کافر کہا، آپ کافر ہو گئے ہو، خاک ہم بیدہ ہیں. امام حسن لوگوں نے کہا آپ کافر ہو گئے ہو امام کو. یعنی آپ یہی وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی کو جنگ خندق میں پیغمبر نے کہا کل ایمان، کل ایمان کہا آپ کو، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کافر ہو گئے ہو. سمجھا؟ اور میں بتاؤں آپ کو، ہم لوگ چونکہ ہم لوگ ہمارے سے گزرے نہیں ہیں نا، آج ہم لوگ بڑے بیان کر لیتے ہیں. اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ صحیح صدق ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے، کہتے کہ کیا گارنٹی کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم ساتھ ہوتے، بعید نہیں کہ ہم کہاں ہوتے. ایران میں آپ جائیے، قم سے مشہد جائیے تو راستے میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے سمنان. کیا نام ہے اس کا؟ سمنان. سمنان کیا ہے؟ اس کا نام تھا سی من نان، 30 من روٹی. کہنے لگے کہ یہاں کے لوگوں کو ابن زیاد نے 30 من روٹی بھیجی تھی، تو بہت سے لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے حسین کے خلاف. 30 من روٹی پہ کہاں چلے گئے؟ حسین کو شہید کرنے چلے گئے. کیا سمجھا؟ ہم لوگ بھی کم نہیں ہیں، لیکن کیا ہے، بس اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم لوگ اس مرحلے میں نہیں ہیں. بہرحال خوب، تو اپنے امام کو پہچاننا ہماری اہم ضرورت ہے. روزانہ اپنے خدا کو یاد کریے، صبح شام اپنے میزبانوں کو یاد کریے. شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، دعائے رتبہ کا اہتمام کیجیے. ٹھیک ہے، ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوب
اس کے بعد بس ایک 5 منٹ تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، گفتگو ہوتی کہے گی قیامت کی۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے جو خالی آئے گی، جب آئے گی تبھی ہم دیکھیں گے، اس کے پہلے ہم سوچتے ہیں۔ یہ تو لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کہ ہم نے کبھی سوچا قیامت بارے میں؟ کبھی بیٹھ سوچا ہوگا یہ قیامت کیا ہے، کب آئے گی، کیا ہوگا؟ سوچا کبھی بیٹھ کے؟ ایک بار تھا، ہاں ایک بار، ہاں تو ایک ڈراپ آیا تھا جس نے کیا کیا، ہم کو سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ ہاں کہ کہیں قیامت نہ آ جائیں، کہ قیامت آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں الگ ہو جائیں گے۔ قیامت قرآن مجید میں 6000 زیادہ آیتیں ہیں، 6000 زیادہ آیتیں، اس میں 2000 زیادہ آیتیں قیامت بارے میں، موت کے بارے میں ہیں۔ 1/3 آف قرآن کا ہے بارے میں معلوم آپ کو؟ قیامت کے بارے میں۔ اور ہم نے کبھی قیامت بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، یقینی ہے، یقینی ہے، یقینی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ آپ سے ساعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ساعت قیامت، تو آپ میں کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا جس طرح ہم کو پتہ نہیں زمانہ کب آئیں گے، اس طرح پتہ نہیں قیامت کب ہے۔ امام فرماتے ہیں موت قریب ہے، قیامت قریب تر ہے۔ کیا سمجھے؟ ہم کبھی، چونکہ یہ محسوس نہیں ہے، ہم نے کسی مردے زندہ ہوتے دیکھا نہیں دیکھا۔ ہم اگر دادا کو دفن کر کے آئیں قبرستان میں، گھر کھولے کمرے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ بھاگ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہم دفن کر کے آئے اور کمرہ کھولے دادا بیٹھے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ہم اس مسئلے کو پڑھتا ہے، ہم کسی مردے زندہ، اور قیامت کا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت یعنی مردے کو زندہ کیا جانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے اوپر بار بار کیا کیا ہے، اس کے اوپر تاکید کی ہے اللہ نے، کہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفن کیا ہم نے 20 سال 25 سال ہو گیا، یہ ہڈی کیا ہو گئی، یہ ہڈی رمیم ہو گئی، خاکستر ہو گئی، ابھی کیسے بنے گی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا جس نے پہلے بنایا تو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ جو فوٹو ایک بار بنا سکتے ہو، آپ آرٹسٹ ہو نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ آرٹسٹ ہو، آپ نے ایک تصویر بنائی، اچھا صاحب تصویر بنائی، وہ پانی گرا وہ خراب ہو گئی، آپ دوبارہ بنا سکتے ہو۔ جو ایک بار بنا سکتا ہے وہ 100 بار بنا سکتا ہے۔ تو خداوند نے قرآن میں مختلف طریقے سے، کبھی جناب ابراہیم کے پرندوں کے ذریعے سے، کبھی جناب عزیر کے مر جانے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو واضح کیا تھا کہ ہم کو یقین ہو کہ ایک دن قیامت آئے گی۔ اور میں یہاں پہ بس جلدی دی ایک صرف ہیڈنگ کر دوں، بقیہ باتیں یہ ہمارے اب کی ٹورنٹو پورے 15 دن کی کلاس کا جو ہے وہ میٹر یہی تھا۔ کل میں نے بتایا تھا کلاس میں جو لوگ نہیں تھے، کیا ہے، ہم لوگ کہاں تھے؟ عالم زر میں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم زر میں کیا کیا؟ تمام ارواح کو اکٹھا پیدا کر دیا، جناب آدم سے لے کے قیامت اتنی روح ہیں، سب کو عالم زر میں۔ قرآن میں ہے، اس کا ذکر ہے کہ قالوا الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے عالم زر میں لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں تم میرے رب ہو۔ عالم زر سے کہاں آئے ہم؟ عالم زر سے عالم مادہ میں آئے۔ کیسے آئے بھائی؟ برتھ، پیدائش کے ذریعے سے ہم کہاں آئے؟ عالم زر سے عالم مادہ میں آئے، پیدا ہو کے آئے۔ یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ جناب آدم حوا کو چھوڑ کے سب کیسے ہو رہے ہیں؟ سب پیدائش ذریعے سے اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور اس عالم سے اس عالم میں جانے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہو گیا پھر دوبارہ وہاں اس عالم میں نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ غوث پاک ہو۔ غوث پاک کے لیے کیا کہتے ہیں پاسبل، ورنہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ عالم، اب عالم مادہ جو کچھ بھی ہے یہی عالم مادہ ہے۔ جتنا کرنا، اچھا کرنا ہے، برا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، غلط کرنا ہے، نیکی برائی، سب اسی عالم مادہ میں ہے۔ دیکھ کیا ہوگا پھر عالم مادہ کیا ہوں گے؟ ہم ٹرانسفر ہو کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں۔ کیسے جائیں گے بھائی؟ ڈیتھ، موت کے ذریعے سے ہم کہاں ٹرانسفر ہوں گے؟ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کیا ہے؟ موت سے لے کے قیامت تک کے درمیان جو فاصلہ کیا کہتے ہیں اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک عالم کیا ہے؟ ایک عالم پورا درس سکے ایک دن کا ہو۔ موت کے کہاں جاتے ہیں؟ موت کے ذریعے سے ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کہاں جائیں گے ہم؟ پھر ٹرانسفر ہوں گے محشر میں۔ بھائی حشر کیا ہوگا؟ ہر جو بھی مرا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں آئے گا برزخ میں، اور ہر نفس کیا کرے گا؟ برزخ سے نکال کہاں جائے گا؟ میدان محشر میں۔ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ہوگا حساب و کتاب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، ٹھیک۔
اعمال کا یہاں کے اوپر حساب ہوگا. کیا ہوگا؟ اب یہاں کے اوپر جب برزخ کا عالم ختم ہوگا تب نامہ اعمال ہمارا بند ہوگا. اور کیا ہوگا؟ محشر میں آئیں گے. اب میدان محشر ہوگا اور قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں اس کو قیامت کے ذریعے سے سورہ قیامت، قرآن میں ایک سورہ قیامت ہے. ٹھیک، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بیوم بنفس اللوامہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. ٹھیک ہے سنا بھائی، آپ کئی کلو کے ہیں؟ کتنے کلو کے ہیں آپ؟ 80 کلو. آپ تصور کیجیے 80 کلو کا آدمی ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے، کیسا لگے گا؟ قرآن کہتا ہے جب قیامت آئے گی تو یہ 80 کلو کے سنا بھائی ہوا میں پھر رہا. یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ انسان کیا ہوگا؟ یہ انسان فراش مبثوث یعنی پتنگوں کی طرح اڑتا پھرے گا. کیوں؟ گریوٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ کیا ہوگا؟ دھنی ہوئی روئی ہو جائے گا. کیا روئی دیکھا دھنی ہوئے ایسے اڑتے ہیں. ٹھیک، تو یہ قیامت، یہ محشر، یہاں پر حساب اور کتاب. اور اس چیز کو میں کہتا ہوں کثرت سے انہوں نے کیا کہتے ہیں شاید ہم نے اچھا بیان کیا ہے، بیان ہونا چاہیے. ہمیں اس دن کا خوف ہونا چاہیے. قرآن مجید میں روز قیامت کے 70 نام ہیں. ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم حسرت کہا ہے. کہ وہ دن کون سا ہے؟ حسرت، افسوس کا دن ہے. کہ اب کیا ہے؟ اب عمل کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے پالنے والے صرف ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دے، ایک سجدہ کر کے آ جاتا ہوں. مولا علی رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے دیکھو جن کو ایک تمنا ہے کہ ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. بیٹری یا سوئچ آف تو سجدہ ختم، کچھ نہیں کر سکتے آپ. لہذا یہاں محشر میں یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں تمام پردے اٹھ جائیں گے. رضوان صاحب نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، نام اعمال کتنے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں پھر نام اعمال ہے، کتاب دی جائے گی. من اوتیٰ کتابہ بیمینہ من اوتیٰ کتابہ بشمالہ، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. قرآن کہتا ہے لوگ دیکھو تو ہوا مقروء کتاب ہے، میری کتاب پڑھو کس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. بعض لوگ خوش ہوں گے، بعض لوگ یوم یبیض فیہ الوجوہ وتسود فیہ الوجوہ، کچھ کے چہرے روشن ہوں گے. وہ قیامت پوری واقعی قیامت گفتگو ہونی چاہیے اس کو. پھر حساب و کتاب، اور پھر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ پھر اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے کہاں؟ جنت میں. یہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں ہے. جہنم سے ہوتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ یہ جلوس کہاں جائے گا؟ یہ جلوس جہنم سے ہوتے ہوئے جائے گا. سورہ مریم آیت نمبر 72، ان منکم الا واردھا، بغیر جہنم میں گھسے کسی کو نکلنا نہیں ہوگا. سب نکلیں گے، وہاں سے گزارے جائیں گے. اور پھر روایت ہے، روایت یہ ہے کہ بعض لوگ جہنم سے ایسے گزرے جیسے بجلی چمکتی ہے، چمکیں گے یہاں سے سیدھے جنت میں. بعض لوگ ایسے گزریں گے جو بہت تیز طوفان آتا ہے، سمجھے آپ؟ یہاں سے بعض لوگ ایسے چلیں گے جیسے تیز گھوڑے دوڑتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو تیز دوڑنے والے طریقے سے، بعض ہیں جو تیز چلنے والے طریقے سے، بعض ہلو ہلو جائیں گے. کیا سمجھیں آپ؟ اور بعض یہی پکڑ لیے جائیں گے، جہنم میں روک لیے جائیں گے. یہی ہے پولیس سرات. یا رسول اللہ پھر وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ جانے کا فائدہ یہ کہ جب یہاں سے نکل کے یہاں پہنچو گے، نکل آئے بھائی، تب مزہ آئے گا. نکل آئے بھائی تو وہ پھنس گیا. اور افسوس تب ہوگا کہ جب کیا ہے؟ بیوی نکل جائے گی اور میاں پھنس جائیں گے. اس سے بدتر تو ہو ہی نہیں تھا. جس کو پوری زندگی دبا کے رکھے نا، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ چلی گئی جنت میں. اور جہاں فرعون بنے ہوئے تھے پھنس گئے جنت میں، جہنم میں. یہ مسئلہ اس سے بڑا خطرناک نہیں ہو سکتا ہے. رسول نے فرمایا اسی لیے گزارا جاتا ہے کہ جہنم سے بچ نکلنے کا آدمی کو احساس ہو. دیکھیں اچھا جہنم کی آگ ہے تو کیا ہوگا؟ بولے جہنم کی آگ لوگوں کو جلائے گی نہیں، جس طریقے سے جناب ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا. ٹھیک ہے، یہ کتنی اچھی، بہت اچھی گفتگو ہے. میں تو جلدی سنا دیا آپ کو، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ. خوب اس کو آپ سمجھیں. یہ پوری ہماری سیر ہے. عالم برزخ سے کہاں؟ بائی برتھ عالم مادہ، عالم مادہ سے بائی ڈیتھ عالم برزخ، عالم برزخ سے بائی حشر کہاں؟ میدان محشر، میدان محشر سے حساب کتاب جہنم ہو تو جنت میں جائیں گے. ٹھیک، یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو کہاں پہنچائے؟ انشاءاللہ سب کو پہنچائے گا. مولا چاہنے والوں سب کو انشاءاللہ جنت میں پہنچائے گا. خوب. معراج عالم مادہ سے عالم زر، عالم زر نہیں ہو
معراج تو عالم مادہ سے عالم ملکوت میں ہے، خدا کی بارگاہ میں، کیا سمجھے آپ؟ عالم ذر اس عالم سے آگے تم نہیں جاتے، وہاں سے کوئی پلٹ کے اب کی سال ہم نے وہاں ٹورنٹو میں اسی پورے 15 دن ہم نے 15 دن کم پڑ گئے، خود عالم مادہ کی خصوصیات اتنے ہیں، پورا درس اسی پہ. پھر عالم برزخ تو میرا جلدی بیان کرنا پڑا. عالم برزخ کو سنیے، سمجھے آپ، ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں وہ ٹائم کیسے پاس ہوگا. بہت اہم ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے. چلیے آپ لوگوں کو گزارش ہے دعا کریے ہمارے لیے، ہماری توفیقات کے لیے. اور میرا کچھ علم ہمارا بہت تھوڑا مختصر ہے، چھوٹے سے طالب علم ہیں اور بڑے عالم نہیں ہیں. جو ہمارے پاس تھا وہ آپ کو پہنچایا، کچھ کمی ہے ہو تو اس کو ہم معذرت چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ حضرات ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے.